ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم بھائی، آپ میرے بڑے پیارے عزیز ہیں اور میں آپ کے بہت زیادہ عزت بھی کرتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں، لیکن جو سچائی ہے نا وہ اس محبت سے زیادہ عزیز ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنے لگا ہوں، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، میں پہلے ہی آپ سے معذرت کر لیتا ہوں کیونکہ میں کافی دیر سے اس بات کو کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ اب یہ لوگ جو جتنے بھی بحث میں ابھی شامل ہیں کچھ دیر سے، آپ ہوں، آپ کوئی میں مخاطب کرتا ہوں یا دوسرے احباب کو، اب آپ کے بارے میں بہت دفعہ یہاں پہ سن بھی چکا ہوں، مجھے خود بھی علم ہے کہ آپ لندن میں ہیں، پہلے جرمنی میں تھے، جو سارا پیچھے لاہور کا بھی قصہ سارا کچھ۔ آپ نے اپنی پڑھائی کے لیے جتنی تگ و دو کی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنی زندگی بنانے کے لیے آپ دن رات محنت مشقت کرتے رہے، لیکن آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میں تھوڑا کسی وقت ٹائم نکال کے مذہب کا بھی مطالعہ کر لوں اور مذہب کو بھی سیکھنے کی کوشش کروں؟ یہ کیوں نہ کیا آپ نے؟ اسی طرح جو دوسرے ممبران جو بحث میں بھی شامل ہیں، میں ان کو بھی یہ پوچھتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا اندازہ ہے، آپ کو اس کی تفصیل چاہتے ہیں؟ مجھے کوئی وہ نواز شریف کی طرح میرے والدین نے نہیں میری زندگی بنا کے دی، یا انہوں نے میرے لیے کوئی بینک بیلنس چھوڑا یا میرے لیے کوئی جائیدادیں پراپرٹی چھوڑی۔ میں خود سیلف میڈ انسان ہوں، میں خود سیلف میڈ انسان ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں میرے والدین کی طرف سے ملا یا اپنی کوئی وراثت میں کچھ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ میں تو بچپن سے گھر سے باہر نکلا، میں نے کئی دفعہ اپنے انٹرویو میں بتا چکا ہوں کہ میں بچپن میں اس وقت 5ویں کلاس میں تھا، 5ویں کلاس میں داخلہ لیا تھا ربوہ جا کے، وہاں اسکول میں ایک گاؤں سے اٹھ کے، تو 5ویں کلاس میں ربوہ میں جا کے داخلہ لیا تھا اسکول میں، تو وہاں پہ اکیلا، بالکل بورڈنگ ہاؤس میں، کوئی میرا رشتہ دار وہاں، ماں باپ یا کوئی ایرا غیرہ بالکل نہیں تھا۔ تو میں تو اس وقت سے گھر سے باہر ہوں، آگے چلتے رہو، خود ہی تعلیم حاصل کی، خود ہی جا کے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کی، اس کے بعد وہاں پہ گورنمنٹ جاب بھی کی، پرائیویٹ جاب بھی کی، کئی طرح کے وہ ساری تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو میں سارا آپ کو وہ مہیا کر دیتا ہوں۔ تو اس کے باوجود جب یہ مذہب کے بارے میں تھوڑا سا خیال پیدا ہوا کہ یہ بھی سیکھنا چاہیے، وہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ میں نے کوئی بالکل فارغ ہو کے نہیں مذہب کی طرف گیا، میں ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی کرتا تھا، اپنے جاب بھی کرتا تھا، ساتھ ساتھ مذہب کا بھی مطالعہ کرتا تھا، سارے کام اکٹھے ہی کرتا تھا۔ اس کے لیے مجھے یہ نہیں کہ کسی طرف سے کوئی ہیلپ ملتی تھی، مجھے کوئی سپورٹ نہیں ملی زندگی میں، کہیں سے بھی سپورٹ نہیں ملی۔ میں سیلف میڈ انسان ہوں اور اکیلے تنہا میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو یہاں آ کے بھی میں پہلے بتا چکا ہوں، بہت چکا، کہ یہاں کینیڈا میں آ کے میں 20-21 سال متواتر بلا ناغہ یہاں پہ جماعت کے لیے، جماعت کی وجہ سے میں امام الصلاۃ کی ڈیوٹی کرتا رہا ہوں، ایک بہت بڑی جماعت کو، چھوٹی کوئی تعداد نہیں تھی۔ تو ایک یہاں ٹورنٹو میں امام الصلاۃ، جس میں نمازیں بھی ہیں، جمعہ پڑھانا بھی ہے شامل ہے، نماز تراویح بھی ہے، درس قرآن بھی ہے، درس حدیث بھی ہے، پھر ان کی احمدیوں کی کلاسیں، تربیتی کلاسیں بھی ہیں، ہر ایج کی، بچوں کی بھی، خدام کی بھی، پھر ان کی عورتوں کی بھی، انصار اللہ کی بھی، تمام کلاسیں جتنی بھی ہیں ان کو پڑھاتا بھی رہا ہوں، ان کے امتحان بھی لیتا رہا ہوں۔ تو یہ سارا کچھ میں نے کیا، یہاں آ کے کیا ہے۔ تو یہ آپ کو اس لیے کلیئر کرنا پڑا ہے کہ مجھے کوئی کسی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی کہ بھی مجھے کوئی کھانے پینے کے لیے باہر سے کوئی دیتا تھا، میں اپنی محنت مزدوری بھی ساتھ کرتا رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ اپنی اپنی ہمت کی بات ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے تھے، اور یہ دوسرے ممبران جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اس میں گروپ میں ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔
وہ کوئی کسی کے پاس ایکسکیوز نہیں کہ وہ کہیں جی ہمارے مصروفیت بہت ہے، ہمارا فلاں کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. کوئی بھی بات، کوئی کہیں بھی کوئی مصروف، میرے سے زیادہ کون مصروف ہے؟ میں تو آج بھی اس عمر میں بھی جس طرح آپ کا میں ڈیلی روٹین بتاؤں میری کیا ہے، یا ابھی 24 آور میرے کس طرح گزرتے ہیں اس وقت بھی، تو آپ حیران رہیں گے. تو یہ تو انسان کی اپنی ہمت ہوتی ہے، اپنی لگن ہوتی ہے، اپنی جستجو ہوتی ہے. بہرحال بات کافی لمبی ہوگی، معاف کریں جی. اس لیے باتیں تو بہت ہیں بتانے والی. اب دیکھیں میں یہاں پہ جو جیسا بتا چکا ہوں کہ یہ آن دی ریکارڈ ہے، آپ کو میں اس کے ڈاکومنٹ بھی دے سکتا ہوں. خلیفہ صاحب کے خطوط ہیں میرے پاس. اچھا، مرزا طاہر کے بھی، مرزا مسرور کے بھی. یہ کوئی ایسی کوئی زبانی بات نہیں ہے. میں نے 20-21 سال یہاں پہ جو جمعہ پڑھایا ہے یا نمازیں پڑھائی ہیں یا جتنا بھی، میں نے کبھی خلیفہ صاحب کا خطبہ کبھی نہیں خطبہ جمعہ میں دیا. جتنے میں نے جمعہ پڑھائے ہیں میں نے کبھی خلیفہ صاحب کا خطبہ کبھی نہیں وہاں پڑھا. کبھی لوگوں نے مطالبہ بھی کیا تو میں نے انہیں صاف جواب دے دیا کہ جی میں نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس نہیں ہے، میں تو اپنا خطبہ دے سکتا ہوں. تو بہرحال جی یہ ہیں یہاں کے معاملات. تو باقی ٹھیک ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے ایکسکیوز ہوتے ہیں. جو لوگ بھی اپنے اپنے ایکسکیوز پیش کر سکتے ہیں.